آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں بتانے کے لیے نہیں تھی. یقین کیجیے اقرار بھائی, میں سننے آیا تھا کہ آپ کیا کہیں گے, آپ کی معاشی پالیسی کیا ہوگی, آپ کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی. آپ مجھے بتائیں سرکولر ڈیٹ ختم کیسے ہوگا, مجھے بتائیں بے روزگاری ختم کیسے ہوگی, بتائیں یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. آپ نے ایک بار بھی اس پہ گفتگو نہیں کی, اور تو اس پہ ترا یہ ہے کہ آپ بس کہہ رہے ہیں جی ایک ہی آپ کے پاس اس لائن کے علاوہ اقرار بھائی مجھے کوئی لائن نہیں ملی. آپ نے کہا جی میں کبھی بھی اقتدار میں نہیں آؤں گا, بالکل میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان سے کوئی شخص نازل ہوگا اور وہ مہنگائی کا مسئلہ حل کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ معیشت ٹھیک کر دے گا, بلوچستان کا مسئلہ حل کر دے گا, وہ پاکستان سے لاقانونیت ختم کر دے گا, عدالتوں میں انصاف ہونے لگے گا؟ حضور والا, جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے پہلے ان لوگوں کو لانے کا کوئی میرٹ کا نظام تو بنائیے. کیا نون لیگ کے لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں دیتے؟ بھائی یہ تو اوپن فورم ہے, یہ الیکشن کا اعلان ہوتا ہے, آپ کاغذات جمع کرا دیں, یہ ایسا ہمارا کیمرہ میں بیٹھا یہ کرا دیں. آج آ کے پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی انہی وڈیروں کو اور انہی لوگوں کو ڈالتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی یہی معیار ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا عوام کا معیار بدل لیں گے؟ آپ جو کہتے ہیں جی میں نئے لوگ لے کے آؤں گا, بھائی نئے لوگ لے کے آئیں گے, ان کو سلیکٹ تو یہی عوام کرے گی نا. مجھے بتائیں کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کے سامنے ماہر معیشت بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں. پھر دیکھیں نا, پھر وہی بات کہ آپ کیوں نہیں نکل پا رہے کہ ایک آدمی آپ کو سارے سولوشن کر کے بتائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کام کرنے کے لیے سب سے بیسٹ لوگوں کو چوز کیجئے. ان مافیاز میں سے نہیں کہ جو خود شوگر ملوں کے مالک ہیں, ان مافیاز میں سے نہیں جن کی اپنی آئی پی پیز ہیں. اس بزنس پارٹنرشپ کے ایک گورکھ دھندے میں سے لوگوں کو مت لے کر آئیے. آپ نے پہلے دن گفتگو کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کوئی بھائی میرا قریبی ہونے کی بنیاد پہ اٹھ کے نہیں آئے گا. یہ میرٹ کا سسٹم ہے, جو جتنے لوگ پارٹی میں لائے گا وہ جیتے گا. لگ بھگ یہی ہے بھائی, جو جتنے ووٹ لے گا وہ جیتے گا. آپ نیا کیا کر رہے ہیں؟ اب ایک شخص ہے, وہ اکانومی میں پی ایچ ڈی اور اکانومی میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ پولیٹیکلی موبلائز نہیں ہے. آپ کی جماعت میں کیسے آگے آئے گا؟ تو اس چیز سے بھی آپ کی اختلاف ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی موروثی سیاست نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بندہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کا بیٹا بھی ضرور. ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ سسٹم بنا دیا ہے نا, اس میں وڈیرے کا بیٹا بھی اسی برابر ہے, ریڑھی والے کا بیٹا بھی برابر کا موقع تو دینا. آپ کہتے ہیں مڈل کلاس اوپر آئے, بھائی اگر ایلیٹ کلاس کا بندہ کمپیٹنٹ ہے صاحب برابر کا موقع دینے کا تو مطالبہ برابر کا مطالبہ دینے کا مطالبہ وہ نہیں ہے نا اب تک کسی جماعت کے اندر. برابر کا موقع, اور ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس قابلیت ہے تو وہ بھی مریم کو کمپیٹ کر سکے. صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ مریم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اس لیے وہی جماعت کو چلائیں گی, یا وہی جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گی یا وزیر اعظم بنیں گی. شہباز گل صاحب سے بڑی محبت ہے آپ کو, ان کو بھی آپ سے بہت محبت ہے, وہ ٹویٹر پہ اکثر چھیڑتے رہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو. ایک ٹرول کچھ کرے نا وہ الگ بات ہوتی ہے. اب شہباز گل بیٹھ کے اگر یہ بھی لوگ کرا کہ اقرار الحسن کی کمرے میں تینوں بیویاں اکٹھی, وہ سارا کچھ ساتھ اکٹھے کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے سارا کچھ کا مطلب ہے یہ کہا ہوا اس بدبخت بے غیرت آدمی. آج جو پورے کا پورا میڈیا بیٹھ کے کہتا ہے اقرار صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا تھا, جو کہ فیکٹ کے خلاف نہیں ہے, حالانکہ ہر بات فیکٹ کے مطابق ہے. اس میڈیا میں سے کسی ایک آدمی کو یہ توفیق ہوئی آپ سمجھے, چلے میں معافی چاہتا ہوں کہ یار مذمت کرتا کسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ یار اقرار الحسن کی ماں کے ساتھ اس کی بیوی کی ویڈیوز, اس کے بچے کی تصویریں, یہ چیزیں بکواسیات نہیں ہونی چاہیے. کسی نے یہ توفیق نہیں کی. ہم کیڑے مکوڑے ہیں. عمران خان مہاتما ہے, اس کی فیملی سے متعلق بات ہو تو وہ بہت غلط ہے. اقرار الحسن کی فیملی کو 3 سال کیچڑ اچھالا جائے, ذلیل کیا جائے اور ان سے متعلق بکواسیات کی جائے تو نارمل بات ہے. کیڑا مکوڑا ہے ایک عام آدمی. وہ خاتون تھی, انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی کہ جی وہ کچھ پروڈیوسر ہراس کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پروڈیوسر ہراس کرتے ہیں. میں نے کہا جی جب آپ نے اتنی جرت کر ہی لی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پروڈیوسر ہراس کرتے ہیں, تو نام بھی لکھ دیں, ہم بھی پروڈیوسر ہیں, تاکہ ہماری وضاحت ہو جائے کہ ہم نہیں ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں کرپٹ جرنل ہیں, جب آپ کو علم ہی نہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی تحریک چلائیں گے, اور سیاسی کارکنوں کی بھی. یہ تحریک کیسے چلائیں گے, کب چلانے جا رہے ہیں عمران خان کے لیے تحریک؟ آپ نے عمران خان پہ بہت سنگین الزامات لگائے. پھر آپ نے کسی عید یا کسی دن آپ نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں, آئندہ کے بعد میں نہیں کروں گا. کیوں معذرت کیوں کی؟ ڈر گئے؟ ویسے یہ اتنے غصے والی بات تھی. طارق صاحب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود ہوں, یہ مجھے نہیں پتا, اپنی بہن کے ساتھ ہوں, پھر بندے کو زیادہ غصہ کے ساتھ ہوں, اور ایک عام آدمی کے طور پر امیگریشن کی لائن میں لگے ہوئے ہوں. اور میں آج اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے مجھے بہن کی گالی دی. میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا گفتگو کا. میں نہیں چھپنا چاہتا گالی کے دلیل کے پیچھے. میں اس پر آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 4 سال سے یہ نیریٹو اور بیانیاں بنا رہے ہیں کہ یونیفارم میں ایک آدمی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, جب وہ آدمی یونیفارم میں اپنے منصب پر موجود رہ کے کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. یہ سید ذیشان عزیز صاحب آپ پر اتنے بھیانک الزام لگاتے ہیں, اس پہ ترا یہ ہے کہ وہ اب تو آپ کے والدین کو بھی معاملات میں لے آئے ہیں, آپ کے والد کو بھی معاملہ. وہ جو آپ کے والد پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ کسی سنگین اور بڑے ہی سنگین مقدمے میں ملوث ہوئے تھے, وہ کیا مقدمہ تھا
اور وہ جو الزام لگاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے, اس پر آپ کا جواب کیا ہے, پھر آپ ان کو بلاتے رہے کہ آؤ بھی بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لو, وہ سب کیا تھا. پھر بات آپ کہنا پھر وہ نہیں آئے, یہ بھی تو وہاں وہ نہیں آئے, پھر وہ آپ کے شجرہ نسب تک بھی گئے. پھر 2-3 باتیں ایسی ہیں جو بالکل انہوں نے اس کو خلاف فیکٹ کے خلاف بات کی, تو میں تھوڑا سا بوندل گیا, سچی گل ہے. جو بندہ کہا معید پیرزادہ نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے نواز شریف کے خلاف. سمیع ابراہیم نے کہا ہمیں تو وہ کہتے تھے اور ہم گالیاں دے دیتے تھے نواز شریف کو. عمران ریاض نے کہا ہم نے فائلیں دیکھ کے پروگرام کی. آج یہ تو مت کہو نا یار کہ ہم معصوم تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, یہ بے وقوف مت بناؤ کہ ہمیں تو لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ اچھی ہوتی ہے, ہمیں تو لگتا تھا جرنیل محب وطن ہے اور یہ پاکستان کا اچھا ہی سوچتے ہیں, ہم تو معصوم تھے, دودھ پیتے بچے تھے, روٹی کو چوچی کہتے تھے. اقرار الحسن اہل سنت والجماعت ہے کہ اہل تشیع ہے؟ میرے جتنے ننیال, ددیال اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا تعلق خالصتاً بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. آپ کے والد صاحب اہل تشیع ہیں؟ اب وہ ان کا جو تعلق ہے مکتبہ اہل تشیع سے ہے, یعنی اہل سنت اور اہل تشیع میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا یہ بتائیے گا, سید ذیشان عزیز صاحب کے ساتھ جو آپ کا انٹرویو ہوا, پھر اس کے بعد اتنا بڑا بیک کلیش آیا, لوگوں نے ہر طرف لوگوں نے سوالات کی بچھار کر دی, وہ ایک لمحہ کیسا تھا جب وہ انٹرویو سے اٹھ کے آئے, اس سے اگلا انٹرویو آپ نے میرے ساتھ دیا تھا, تو کیا فیل کیا آپ نے سوچا کہیں یار غلطی کر لی, کیوں آیا ہوں میں ادھر؟ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے نا بات, وہ یہ کہنا کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ لائی ہے اس کو, یا یہ ٹاؤٹ ہے. جی آپ کا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے بابا کو کہا کہ ابا جی سارا کچھ چھڑ بیٹھے ہو, کھانا کتوں ہے؟ یہ کیا سین ہے؟ میں نے سوچا ابھی میں اپنے آپ کو کتنا معزز سمجھ رہا تھا کہ یہ رکشے والا جو ہے یہ میرے پاس آئے, میں اس کے پاس 4 قدم چل کے کیوں سلام لینے کے لیے جاؤں, اور 1 منٹ میں اللہ نے مجھے میری اوقات دکھا دی کہ میری ماں بہن کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور میں کچھ نہیں کر پاتا, میں کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں. جس کا فون آ رہا ہے, جو میسج آ رہا ہے,